مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 14ویں قسط۔ کل کی گفتگو میں ہم نے اصحاب فیل کا واقعہ آپ کو سنا رہے تھے، اور ہم کل کی قسط میں یہاں تک پہنچے تھے کہ ابرہہ جب نکلا ہے یمن سے، تو بعض عرب قبائل جنہوں نے مزاحمت کی کوشش کی کعبے کے دفاع میں، تو ان میں سے ایک جو تھے ان کو تو شکست دی، اور دوسرا نفیل بن حبیب تھا کہ جس نے ایک سخت جنگ کی، لیکن وہ بھی زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا اور شکست کھا کر اسیر ہو گیا۔ کہتے ہیں اس نے ابرہہ سے درگزر کا تقاضا کیا، تو ابرہہ نے کہا میں تجھے اس صورت میں معاف کر دوں گا اگر تو مکہ کی جانب ہماری رہنمائی کرے۔ تو اس وجہ سے نفیل نے طائف تک ابرہہ کی رہنمائی کی، طائف تک اسے پہنچایا، اور بقیہ راستے کی رہنمائی کا کام اپنے ایک دوست کے ذمہ لگا دیا۔ اس نے ابرہہ کی ایک علاقہ ہے مغمس کے سرزمین جو مکہ کے نزدیک ہے، وہاں تک رہنمائی کی۔ ابرہہ کی فوج نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا، اور قدیم رسم کے مطابق ابرہہ نے اپنی فوج کے سرداروں میں سے ایک کو حکم دیا کہ تہامہ کے اونٹوں اور بھیڑوں پر قبضہ کر لے۔ فوج نے جن اونٹوں پر قبضہ کیا ان میں سے 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے تھے۔ تو ابرہہ نے اپنے ایک اور سردار کو حکم دیا کہ جا کر رئیس قریش کو پیغام دے دے کہ ابرہہ کس مقصد سے یہاں پر آیا ہے۔ اور ابرہہ کا جو خیال تھا وہ یہ، اس نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ قریش جو ہے وہ ابتدا میں یقیناً مزاحمت کریں گے۔ اس نے جناب عبد المطلب کی طرف پیغام بھیجا، رئیس مکہ کی طرف، کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تم سے کوئی واسطہ تعلق نہ رکھوں، تمہارے ساتھ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤں، تو پھر تم مزاحمت مت کرو۔ اگر تم مزاحمت نہیں کرو گے تو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہو گے۔ ابرہہ کا قاصد کہتے ہیں مکہ جب پہنچا تو قریش کے مختلف گروہ جو ہیں ادھر ادھر اسی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے۔ جب اس نے وہاں پہنچ کر ان سے مکہ کے رئیس کے بارے میں سوال کیا گا کہ تمہارا رئیس کون ہے، مکہ کا رئیس کون ہے، قریش کا رئیس کون ہے، تو کہتے ہیں ان سرداروں نے جناب عبد المطلب کے گھر پہنچا دیا۔ جناب عبد المطلب نے ابرہہ کا پیغام جب انہیں موصول ہوا کہ اگر تم کعبے کے دفاع کے لیے مزاحمت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں کچھ نہیں پہنچائیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہم لوگ ہرگز دفاع کے لیے نہیں آئیں گے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جس کی بنیادیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اٹھائی ہیں۔ خداوند تعالیٰ جو مصلحت سمجھے گا وہیں کرے گا۔ ابرہہ کے فوج کے سردار نے رئیس قریش کی اس نرم، منطقی اور مصالحت آمیز گفتگو سے، جو ان کے حقیقی اور باطنی ایمان کا مظہر تھی، خوشی کا اظہار کیا، اور اس نے جناب عبد المطلب سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کہتے ہیں میرے ساتھ میرے ہمراہ ہمارے فوجی کیمپ تک چلیں اور ہمارے بادشاہ سے یعنی ابرہہ سے خود ملاقات کریں۔ کہتے ہیں حضرت عبد المطلب نے قبول کر لیا اور اپنے چند بیٹوں کے ہمراہ ابرہہ کے لشکرگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو قریش کے سردار کے وقار اور متانت کو دیکھ کر کہتے ہیں ابرہہ جو وہ ہے حیرت میں ڈوب گیا۔ اس نے جناب عبد المطلب کی تعظیم کی، یہاں تک کہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر تخت کے ایک طرف آپ کو بٹھا دیا۔ اس کے بعد نہایت ادب سے مترجم کے ذریعے سے جناب عبد المطلب کے وہاں آنے کا سبب پوچھا کہ آپ یہاں میری طرف کیوں آئے ہیں۔ تو
جناب عبد المطلب نے جو اس سے بات کی وہ یہ تھی کہ تہامہ کے اونٹ اور ان میں سے 200 اونٹ جو میرے ہیں تیری فوج کے قبضے میں ہیں، میرا یہ تقاضا ہے کہ انہیں ان کے مالکوں کو واپس کرنے کا حکم دیا جائے۔ جب جناب عبد المطلب نے یہ بات کی تو ابرہہ نے کہا کہ تمہارے نورانی چہرے اور پرجلالی شخصیت نے میری نظروں میں تمہیں بہت عظیم مقام دیا تھا، لیکن اس معمولی درخواست نے، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے اجداد کے معبد کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تمہارے اس معمولی درخواست نے تمہارے عظمت و جلال کا خیمہ گرا دیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم کعبے کے بارے میں بات کرو گے اور مجھ سے چاہو گے کہ میں اس ہدف سے باز رہوں میں جس سے تمہارے استقلال اور سیاسی و دینی زندگی پر ایک کاری ضرب لگنے والی ہے، اور تم ہو کہ چند بے قیمت اور ناچیز اونٹوں کے بارے میں سفارش کر رہے ہو۔ کہتے ہیں حضرت عبد المطلب نے وہ جملہ کہا جو اپنی عظمت اور قدر و قیمت پر آج بھی باقی ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ تم کعبے کے دفاع اور مجھے اس حملے سے باز رکھنے کے لیے کوئی بات کرو گے، اس طرح کے کوئی تقاضا کرو گے، جبکہ تم نے تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا انا رب الابل وللبیت رب یمنعہ، کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود اپنے گھر کو ہر قسم کے دست برد سے محفوظ رکھے گا۔ کہتے ہیں ابرہہ نے یہ جملہ سن کر کہتے ہیں جھٹک کر نہایت غرور سے اس نے کہا کہ اس راہ میں میرا کوئی بھی جو ہے مجھے روک نہیں سکتا، میرا مقصد جو ہے اس سے مجھے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ جو اونٹ وغیرہ غارت کیے ہیں اس غارت شدہ مال کو ان کے مالکوں کو واپس کر دیا جائے۔ اس کے بعد ادھر حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹے ابرہہ کے ساتھ اس مذاکرات اور باتوں کے لیے گئے تھے۔ قریش نہایت بے صبری سے جناب عبد المطلب کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے تاکہ دشمن کے ساتھ آپ کی گفتگو کے نتیجے سے آگاہ ہوں۔ جب جناب عبد المطلب کا قریش کے بزرگوں اور سرداروں سے سامنا ہوا تو آپ نے ان سے کہا کہ جس قدر جلدی ہو سکتا ہے اپنے چوپایوں کو لے کر پہاڑ کے دامن میں پناہ لو تاکہ ہر قسم کے صدمے سے محفوظ رہو۔ کہتے ہیں جلد ہی تمام لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر پہاڑ کے دروں میں پناہ لی۔ آدھی رات کے وقت کہتے ہیں جبکہ بچوں کے گریے کی، عورتوں کے رونے کی اور حیوانات کی آوازیں درے اور پہاڑ کے دامن میں گونج رہی تھی، حضرت عبد المطلب قریش کے چند افراد کے ساتھ نیچے اتر کر کعبے کے دروازے تک آئے اور اشکبار آنکھوں اور دل سے نکلی ہوئی پردرد آہوں کے ساتھ کعبے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر چند اشعار میں اپنے پروردگار سے گفتگو کی۔ وہ اشعار تاریخ میں نقل ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جناب عبد المطلب نے کہا پروردگارا، ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے تیری ذات کے سوا کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ پالنے والے انہیں اپنے گھر سے دور فرما، کعبے کا دشمن وہی ہے جو تیرا دشمن ہے۔ پروردگارا، تیرے گھر کو برباد کرنے کے لیے جو ہاتھ بڑھ رہے ہیں انہیں کوتاہ فرما۔ پروردگارا، تیرا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ پروردگارا، وہ دن نہ دکھانا جب سلیب فتح یاب اور ان کا مکر و حیلہ کامیاب ہو جائے۔ اس دعا کے بعد کہتے ہیں آپ واپس پہاڑ پر چلے گئے تاکہ وہاں سے صورتحال کا مشاہدہ کر سکیں۔ اگلی صبح جب کہ ابرہہ اور اس کے فوج کی مکہ کی جانب حرکت کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی، کہتے جو ہاتھی وہ لے کر آئے تھے تو وہ ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جب اس کا رخ مکہ کی طرف کرتے تو وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا تھا، اور چاہے اس کو ماریں پیٹیں بہت کچھ کرتے تھے لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ جبکہ اس کا رخ مکہ کے علاوہ کسی بھی طرف موڑ دیتے تو چلنا شروع کر دیتا۔ اس نشانی سے بھی انہیں کوئی عبرت حاصل نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں اچانک جو ہے وہ دریا کی جانب سے یعنی سمندر کی طرف سے جو ایریا بنتا ہے اس طرف سے پرندوں کے ایک لشکر کو ایک دیکھا گیا کہ جو آسمان میں ایک سیاہ بادل کی طرح چل رہا تھا،
اور بظاہر ناچیز اور معمولی اسلحے کے ساتھ عجیب صورتحال پیدا کر دی۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں کی جنہوں نے اپنی چونچ میں اور دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے ہوئے تھے، ان کنکروں کو لے کر ابرہہ کی فوج کے اوپر گئے، یا یہ جھنڈ پورا ابابیلوں کا جو جھنڈ ہے یہ گیا، اور انہوں نے وہ کنکر ابرہہ کے لشکر کے اوپر پھینکنے شروع کر دیے اور ان کو سنگسار کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں اس طرح کہ ان کے سر توڑ دیے، ان کے بدنوں کے گوشت جدا کر لیے۔ ان سنگریزوں میں سے ایک ابرہہ کے سر پر پڑا، کہتے ہیں خوف و دہشت سے اس کا بدن کانپنے لگا۔ ان کنکروں کے یہ پرندے جو کنکر پھینکتے تھے، وہ جس کے سر پر لگے اس کے سر کو پار کر دیتا تھا، پارا کر دیتا تھا۔ تو یوں ابرہہ کو بھی ایک کنکر لگا تو اس کا اندازہ ہو گیا، اسے یقین ہو گیا کہ ان پر اللہ کا قہر و غضب ٹوٹ پڑا ہے۔ اس نے اپنی فوج پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ درختوں کے خشک پتوں کی طرح ان کے بدن صحرا میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے فوراً ان لوگوں کو جو ابھی تک اپنی جانیں بچائے ہوئے تھے حکم دیا کہ فوراً واپسی کا انتظام کیا جائے اور جس راستے سے آئے تھے اسی سے صنعا کی جانب پلٹ جائیں۔ ابرہہ کا بقیہ لشکر صنعا کی جانب روانہ ہوا، لیکن راستے میں بہت سے سپاہی زخموں کے سبب یا خوف و دہشت کی وجہ سے مر گئے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جب ابرہہ خود صنعا پہنچا تو اس کے بدن کا گوشت گر چکا تھا اور وہ بہت برے حال میں وہ واصل جہنم ہو گیا۔ یہ وحشت میں ڈال دینے والی عجیب داستان دنیا میں گونج اٹھی۔ قرآن مجید نے اصحاب فیل کی داستان کو اس انداز سے بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ بنام خدائے رحمان رحیم، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و حیلے کو تباہی و گمراہی میں سرگرداں نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر ابابیلوں کے جھنڈ بھیجے تاکہ ان پر پختہ مٹی کی کنکریاں پھینکیں اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔ بس یہ واقعہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور خود یہ ایک بڑا واقعہ تھا۔ یہ اس واقعے کے سال میں ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور علماء فرماتے ہیں، بیان ہوتا ہے علماء کے ہاں کہ یہ واقعہ خود ایک اہمیت کا اس لیے بھی حامل ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے ایک دفعہ پوری دنیا متوجہ ہوئی ہے مکے کی طرف، حجاز کی طرف، اور عرب پورا متوجہ ہوا ہے۔ یہ ورطہ حیرت میں ڈالنے والا واقعہ تھا، ایک ایسا معجزہ، عیاں معجزہ کہ جو لوگوں کے لیے ایک ایسی نشانی کے طور پر باقی رہ گیا کہ اسی سے سال کا اور اپنے کیلنڈر کا حساب رکھتے تھے۔ تو اسی عام الفیل کے ایک سال کے اندر ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ واقعہ بھی حضرت عبد المطلب کے ایمان کا، ان کے یقین کا، ان کا توحید پر ایمان اور ان کا خدا کے اوپر اعتقاد اور یقین کو واضح کرتا ہے۔ ہم حضرت عبد المطلب کے بارے میں یہیں تک بات کریں گے انشاءاللہ، اور باقی جو موضوعات ہیں شخصیات کے، ایک تو خود جناب عبداللہ رسول خدا کے والد گرامی اور جن کی والدہ رسول خدا کی، ان کا ذکر آپ کی ولادت کے عنوان سے جو بات ہم کریں گے اس میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کے اجداد کے بارے میں یہیں تک ہم نے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم عرب کے جو حالات تھے، وہاں کے اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور جتنے بھی مسائل تھے وہاں کے، ان حالات کی طرف انشاءاللہ آپ کی توجہ مبذول کرانے کے بعد ہم آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کی ولادت کے موضوع کے قریب ہوتے جائیں گے۔ آج کے بعد یہیں تک آپ میں سے جو بھی ہمارے ساتھ اس سیریز میں شامل ہیں، سن رہے ہیں اور گروپ میں شامل ہوئے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں،
آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا انشاءاللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، دعاؤں کو قبول فرمائیں اور نیک شرعی حاجات کو پورا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔